السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابو بکر خلیل صحبت میں خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے کہ یوم شک اور اس دن روزہ رکھنے کی ممانعت، اس میں کہ حکمت کیا ہے، یوم شک کیا ہے اور اس کا روزہ رکھنا کیوں حرام ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین نے جو آرائی دی ہے اور اس کے بارے میں جو حدیث نقل کی ہے صحابہ کرام نے، تو آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے حضرت صلی بن ظفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھے، تو ان کے پاس ایک بنی ہوئی بکری لائی گئی، تو آپ نے فرمایا اسے کھائے، تو ایک آدمی پیچھے ہٹ گیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ پس حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس نے اس دن روزہ رکھا جس میں لوگوں کو شک ہو، تو اس نے ابو قاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اس حدیث کو امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان، امام دارقطنی اور امام حاکم نے بھی اسے صحیح کہا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث عمار حسن صحیح ہے، یہ اسی درجے کی ہے۔ بہت سے اہل علم جن میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور ان کے بعد تابعین کے نزدیک اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ علیہ، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، امام شافعی اور امام احمد اور اسحاق فرماتے ہیں شک والے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور ان میں بہت سے علماء اور فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اس دن روزہ رکھا اور اس دن یکم رمضان تھا تو وہ اس دن کی قضا کرے گا۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے ایک دن یا دو دن پہلے ہرگز تم میں سے کوئی روزہ نہ رکھے سوائے اس آدمی کے جو اس دن کا بھی پہلے سے بھی روزہ رکھتا تھا، یعنی اس کی عادت تھی اسے، بس وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس حدیث کو محدثین کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درجے کے اعتبار سے حسن صحیح ہے، اور اس پر اہل علم کا عمل ہے، یعنی انسان کا رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے رمضان سمجھ کر روزہ مکروہ ہے، اور اگر کوئی آدمی عادتاً روزے رکھتا تھا تو اتفاق سے اس دن یامی شک آ گیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب دوبارہ چاند دیکھو تو چھوڑ دو، اور اگر مطلع ابر آلود ہو تو اس مہینے کی مدت 30 دن پوری کر لو، متفق علیہ۔ اور اسی بنا پر علماء کرام کا یوم شک کی تحدید میں اختلاف ہے۔ جمہور علماء حنفیہ اور شافعیہ کے نزدیک یوم شک شعبان کے مہینے کا 30واں دن ہے، جبکہ لوگ چاند نظر آنے کے متعلق گفتگو کر رہے ہو اور رویت ثابت نہ ہوئی ہو، یا وہ شخص رویت کی گواہی دے رہا ہو جس کی گواہی فسق وغیرہ کی وجہ سے غیر مقبول ہو، لیکن اگر کوئی بھی رویت پر گفتگو نہ کر رہا ہو تو مطلع کا ابر آلود ہونے یا نہ ہونے کا لحاظ کیے بغیر حضرت عمار بن یاسر کے اس قول کے مطابق اس دن کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے انسان اس دن کو یوم شک نہیں کہا جائے گا، اگرچہ آسمان ابر آلود ہی ہو۔ اس کے بارے میں مالکی فقہا کرام مطلع ابر آلود ہونے کی شک کی علت قرار دیتے ہیں، پس اگر آسمان صاف ہو تو یوم شک نہیں ہوگا، کیونکہ اگر چاند نظر نہ آیا تو یقیناً وہ دن شعبان میں سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق یوم شک کی تفسیر قرار دیتے ہیں۔ اور ابن سلام مالکی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس بات پر دلیل ہے کہ ابر آلود شام کی صبح یقینی طور پر شعبان میں سے ہے، اور اس کے بارے میں حنبلی فقہاء کرام بھی
جمہور سے اتفاق تو کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک عمومی مذہب یہ ہے کہ مطلع کا ابر آلود ہونا اس دن کی یوم شک ہونے کی نفی کرتا ہے، لہٰذا یہ دن ماہ رمضان میں سے شمار ہوگا، اور کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے بارے میں صاف مطلع کے حکم اور ابر آلود مطلع کے حکم کے درمیان فرق واضح کر رہا ہے۔ بس جب مطلع صاف ہونے کی صورت میں روزے کے لیے رویت شرط ہے، تو اس کے برعکس مطلع ابر آلود ہونے کی صورت میں رویت کی شرط نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے نزدیک فقدروا لہو کا معنی ہے بادلوں کی وجہ سے اس مہینے کو گٹا کر چاند کو بادلوں کے نیچے مقدر جانو۔ ایسا انہوں نے حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے کہا ہے۔ اس میں یوم شک کے روزے کے حکم کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے انسان احتیاطاً رمضان کی نیت سے روزے رکھے تو جمہور علماء کے نزدیک اس دن ممانعت سے مراد یہی روزہ ہے، اس لیے کچھ فقہاء کرام نے اسے حرام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، جیسا کہ اکثر شافعیہ یعنی یہی قول ہے، اور حنفیہ، مالکیہ اور حنابلہ نے اسے مکروہ کہا ہے۔ پھر اگر ظاہر ہو گیا کہ یہ رمضان ہی کا دن ہے تو لیث بن سعد اور حنفیہ کے نزدیک یہی روزہ کفایت کر جائے گا، اور مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ کے نزدیک یہ روزہ کفایت نہیں کرے گا، اور حنابلہ کے نزدیک مطلع صاف ہونے کی صورت میں یہی حکم ہے، لیکن جب مطلع ابر آلود ہو تو کہتے ہیں کہ اس دن رمضان کا روزہ رکھنا واجب ہوگا، اور اس کے نزدیک یہ شک کا دن نہیں ہے، تاکہ راوی حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مذہب پر عمل ہو سکے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر اس پہ ہے رمضان کے علاوہ کوئی روزہ رکھا جائے، بس جمہور کے نزدیک اگر یوم شک اس کے نفلی روزے کے عادت کے دن آ جائے تو جائز ہوگا، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت میں آیا ہے، اور قضاء اور نظر کے روزے کا بھی یہی حکم ہے، اور عادت کے بغیر مطلقاً نفلی روزہ رکھنا حرام ہے، اور شافعیہ کے نزدیک یہی صحیح ہے، مگر جب اس نے شعبان کے آخری نصف کے روزوں سے ملا کر رکھا تو جائز ہے، اور احناف اور مالکیہ کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس مسئلے پر جن ائمہ نے کتابیں لکھی ہے اس میں آپ انٹرنیٹ پر ذرا سرچ کر لیں گے، اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ وضاحت اس میں نظر آئے گی کہ اس میں فقہاء نے کیا کہا ہے، علماء کرام نے، مفتی کرام صاحبان نے اس کے بارے میں کیا اس کے تجزیے ہیں، اور جو حدیثیں ہیں آپ کو میں نے کچھ سنائی ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ ہے، تو آپ ان کو سرچ کر سکتے ہیں، لیکن جس دن شک والا روزہ ہو تو اس دن نہ رکھا جائے، یا جس دن مطلع ابر آلود ہو تو اس دن روزے نہ رکھے، یا جس علاقے میں روزے سارے لوگوں نے رکھا ہو لیکن اس میں کوئی گواہی دینے والا نہ ہو تو عموماً رویت ہلال کمیٹی کا انتظار کر لیا کرے۔ آج تقریباً 11 مارچ ہے 2024 ہے، اور آج پیر کا دن ہے، تو پوری دنیا میں تقریباً امریکہ میں، پاکستان میں، افغانستان میں، سعودی عرب میں، اور اسی طرح ایشیا میں، یورپ میں، ہر جگہ آج روزہ نہیں ہے، اور آج رویت ہلال کمیٹی سب ممالک میں آج بیٹھے گی شام کو، اور انشاءاللہ فیصلہ کرے گی اس کے بارے میں کہ مطلب آج تو کل تو 29واں دن تھا شوال کا، تو آج 30واں دن ہوگا شاید، تو اس وجہ سے کل ابر آلود تھا سارا مطلب ساری دنیا میں، تو آپ اس لحاظ سے رویت ہلال کمیٹی کا انتظار کر لیا کریں، اس وجہ سے آپ کی روزے میں ثواب بھی نہیں ہوگا اور مکروہ شاید ہو جائے، یا مطلب آپ کی ثواب کی نیت جو ہوگی اسے آپ ثواب نہ ملے اس کو، تو رویت ہلال کمیٹی کا انتظار کریں، جو حکومت کا اعلان ہو، جو رویت ہلال کمیٹی کا ہو، جو آپ کے علاقے میں زیادہ تر گواہی پیش ہو جائے، تو اسی حساب سے آپ روزہ رکھ لیا کریے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔